على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات محبت نال مل کے درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی. میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اپنے آپ سجان بندے جے تم اپنا آپ بچاتا تے رب دا ملن آسان بندے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. مخدوم محتشم خوش بخت اور بلند بخت سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ،
کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ جدوں بھائی اپنے بھائی دے کول بچے گا، دوڑے گا، ماں اپنے بیٹے دے کولوں، بیٹا اپنی ماں دے کولوں، اور بیوی اپنے خاوند دے کولوں دوڑے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس گل دا سچا اعلان کیتا کہ دنیا کے اندر انسان وہی کامیاب ہے کہ جس دے نال اس دا رب راضی ہے۔ نہ وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جن بڑا کوئی بینک بیلنس اکٹھا کر لیا، نہ وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جنہوں نے بڑیاں فیکٹریاں، مربے، زمیناں، کوٹھیاں، بنگلے بنا لے۔ کامیاب وہ ہے کہ جن دے نال اس دا رب راضی ہو گیا۔ میں نے پتہ ہے تسی پریشان تے ہوئے ہو، پر پریشانی کی ضرورت نہیں، محبت نال سبحان اللہ۔ تھوڑا ایک فرق ہوتا ہے کہ حضرت صاحب نے تھانوں اپنی صورت راضی کیتے تو میں تمہیں انشاءاللہ قرآن پڑھ کے راضی کراں گا۔ سبحان اللہ۔ محبت دے نال، خلوص اور پیار دے نال جس بندے نے اپنی زندگی دا سارا کردار ایک چند دن زندگی ہے، وہ شہر نے کیا نا کہ ایک دنیا چند دہاڑے تے کی اتھوں لے جانا، یار بنا لے کملی والا جے تو جنت جانا۔ تے جس نے اپنے رب نو، اپنے رب دے محبوب نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا، وہی بندہ کامیاب ہے۔ ایک موٹی جی گل یاد کر لو کہ دنیا دا وقت ہر انسان دا اوکھا سوکھا گزر جاتا ہے۔ کسے دا ٹاٹ تے گزر گیا، کسے دا مقبل دے بیڈا تے گزر گیا، کسے نے بڑے ناز و نخرے دے نال، کسے دا مصیبت و مشقت و تنگی دے اندر۔ علامہ مصلح الدین شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اسے واسطے فرمایا، یکے در حریرو، یکے در سریر، یکے در پلاسو، یکے در حریر، کہ کسے دا ٹاٹ تے گزر جاندے، کسے دا مخمل دے بیڈا تے گزر جاندے، کسے دا ہر وقت کھانے دے اندر انہیاں ٹیبلاں تے ساتھ ساتھ کھانے پے نے، کہ کوئی او بندہ ہے کہ جس کو ایک وقت دی روٹی میسر نہیں، ان دا بھی گزر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دوش پہ کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، سوکھی روٹی ہو بمائے دال گزر جاتی ہے، امیروں کی تو گزرتی ہے بڑی شان سے، غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے۔ کسی کا وقت رکتا نہیں، کسی کے وقت کو تالے نہیں پڑتے، یہ وقت تھمتا نہیں، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب اس وقت کو بھی تالے لگ جائیں گے، یہ وقت بھی رک جائے گا۔ اس وقت
اللہ کے حضور بندہ کھڑا ہوگا تو کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنی زندگی میں رب کو راضی کیا ہوگا. کامیاب وہی ہوئے گا. ورنہ سب جڑا قرآن نے پہلے اعلان کیتے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، بچن گے، پہچانتے ہویا بھی بچن گے. انہیں بھی پہچانن گے نہیں پہچانتے ہوں گے لیکن بچن گے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے اپنے پلے کچھ نہیں ہوئے گا تو وہ یہی سوچے گا کہ کاش اج میرے اپنے پلے کچھ نہیں، اگر اس نے میرے کو کچھ مانگ لیا تو اس کو میں کی دیا. اج دنیا دی زندگی دے اندر اسی ایک دوسرے دے نال محبت، پیار، الفت و عقیدت و احترام اس انداز نال کر رہے ہیں کیونکہ تیرے تے میرے رسول دا حکم ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں. تے ایک منزل اس تو اگے بھی ہے کہ جنہاں دے واسطے اسی سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ اپنی ذات دیکھتے ہیں، نہ اپنی اوقات دیکھتے ہیں. سارا کچھ قربان کر رہے ہیں. اپنے کتے انہوں نے سلاندے ہیں، کول بٹھاندے ہیں، منہ دے لقمے کڈ کڈ کے انہوں نے کھلاندے ہیں. اسی انہوں نے بابا بابا بول دے ہیں، وہ سانو بیٹا بیٹا بول دے ہیں تو بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. وہ معصوم جہا زمانہ جدوں سانو ایک باری اپنی زبان دے نال بابا کہہ دے دن تے ساڑیاں ساریاں تھکاوٹاں ہی دور ہو جاتی ہیں. جنہاں نہیں ہوتی آنکھوں سبحان اللہ. ساریاں مصیبتاں، ساریاں تھکاوٹاں، ساریاں تکلیفاں، بندہ تھکا ہارا سارے دیہڑ دے کم اور مصروفیت دے اندر جدو شام نو واپس گھر آندا ہے تے اس دا معصوم جہا بچہ آ کے بابا دے سینے تے آ کے لیٹتا ہے. یا معصوم جی بچی آ کے آندی ہے کہ بابا آ گئے ہو تے سارے دن تے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں کہ نہیں. لیکن قرآن کی آخت ہے، قرآن آخت ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، ایک ایسا دن نہیں آئے گا کہ اے نہ بچے تیرے کم آن گے نہ مال تیرے کم آئے گا. اگر اس وقت کوئی چیز کم آئے گی تیرے اعمال کم آن گے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ جو کچھ کسی نے کمایا ہوئے گا اس کو اللہ کو عطا فرما دے گا. اس کی جزا، اس کا بدلہ اللہ اس کا بدل عطا کر دے گا. کسی دے نال زیادتی نہیں کیتی جائے گی، کسی دے نال کوئی ظلم نہیں کیتا جائے گا. قرآن نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ جدوں وقت تالے لگ جان گے، وقت رکے گا، تھم جائے گا، وہ کی منظر ہوئے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ وہ جدوں آسمان سور پھونک دیتا جائے گا، اللہ کریم اکے باری سور پھونکے گا، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان مٹ جائے گا، مشرق مغرب شمال جنوب نہ کوئی نچائی ہوئے گی نہ کوئی اونچائی ہوئے گی. ساری زمین کو سطح مرتفع کی طرح ہموار کر دیتا جائے گا. تو قرآن اعلان کرتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ ایک باری آسمان پھٹے گا. آسمان تسی تے ان چپو جی ہونے پھٹن لگے. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ،
تے وہ واقع ہون والی واقع ہو جائے گی. واقع ہون والی واقع دیکھو نا اج لوگوں نے انکار کیتے. کسی نے اللہ دا انکار کیتا, کسی نے رسول دا کیتا, کسی نے قرآن دا کیتا, کسی نے قیامت دا بھی انکار کیتا. لیکن قرآن نے اس نو بار بار بیان کیتے, بار بار اس کا تکرار کیتا ہے قرآن نے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. دوسرے مقام تے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. کہ جب اللہ دوسری مرتبہ سور پھونکے گا تو زمین سارا کچھ بیر کٹ دے گی. سارا کچھ جو مردے زمین کے اندر ہوں گے, جو کچھ زمین کے اندر دفن کیتا جائے گا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ. سارا کچھ سامنے کر دیتا جائے گا اور تیری زندگی دی کتاب, تیری زندگی دا اعمال نامہ, تیری ساری زندگی دے کرتوت تیرے سامنے آ جان گے. تے جنہاں نے نیک کم کیتے ہون گے, نیک کم وہ تے خوش ہون گے. تے جنہاں نے برائی کیتی ہوئے گی, نیکی دا کوئی کم نہیں کیتا ہوئے گا, تے وہ کیا کریں گے, ہم نے کرتوت ایسے کیے کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں. اللہ دی بارگاہ جا کر گیا, یا اللہ اسی تے بڑے گناہگار ہیں, بڑے خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, لیکن اس منظر قیامت میں جدو وقت رکے گا, قرآن نے اس انداز نال بیان کیتے کہ تھم جائے گا وقت. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. کہ آسمان دیاں تراڑا, کتنا آسمان مضبوط ہے, انہوں کوئی چھیک لگی ہے, کوئی تھما لگا ہے, کوئی ستون لگا ہے نہیں. میں تو اتنی زندگی چ نہیں ویکھیا, اگر تسی دیکھو تو میں نے بھی دسیا ہے کسی جگہ تے کوئی تھما آسمان نو ہے. علامہ مسلم الدین شرازی کہتے ہیں نگاہ کن بری گنبد سر نگار کہ سکفتش بود بے ستون استوار. کہ آسمان نو اللہ تعالیٰ نے بغیر تھمے دے کھلا رہے ہیں. وہ ایڈی شان دا مالک ہے کہ ایڈا بڑا آسمان انہوں ٹیک نہیں سولائی, اس نو ٹیک تے تینوں کنیاں ٹیکاں نال کھلا رہے ہیں. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ. 8 فرشتے ایسے ہوں گے کہ جڑے اللہ دے عرش کو چکیا ہوئے گا. باقی فرشتے آسمان دے کنارے تے آ جائیں گے, آسمان پھٹے گا تے سارے فرشتے آسمان دے کنارے تے آ جان گے. تے 8 فرشتے ایسے ہوں گے جڑے اللہ دے عرش کو اٹھائے ہوں گے, رب دے عرش کو چایا ہوئے گا. تے اللہ حکم فرمائے گا کہ او جڑی جہنم ہے نا, او جہنم نو میرے سامنے کرو. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ, نبیوں نو میرے سامنے کرو. جہنم آئے گی, اس جہنم نو 70,000 زنجیراں دے نال جکڑیا ہوئے گا. 70,000 زنجیراں دے نال جکڑ کے رب دے حضور سامنے کیتا جائے گا. کہ اللہ کی فرمائے گا, اللہ فرمائے گا جہنم تینوں میں کس واسطے تیار کیتا. یا اللہ میں نے تو تیار کیتے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین, انسانوں دے واسطے جڑے کافر ہیں, جڑے انکاری ہیں, جڑے منکر ہیں. تے اتنی وڈی جہنم, اگر رب نے اتنی وڈی جہنم بنائی ہے نا
تے مسلمانوں دے واسطے جنت بھی بڑی وڈی بنائی ہے. حضور دے غلاماں دے واسطے جنت بھی بڑی قائم کی تھی. علماء محدثین فرماندے کہ جنت کتنی وڈی ہے. یہ زمین آسمان مشرق مغرب شمال جنوب لو عرش کرسی قلم غلمان 14 طبق ملا دے گے نا تو جنت دا ایک کونا بن گئے. سارا کچھ ملا دے گے تو جنت دا ایک کونا بن دے. تے ایڈی وڈی جنت رب نے تھوڑے واسطے تیار کیتی ہے تے تسی سبحان اللہ نہیں آخر. ایڈی وڈی جنت تیار کیتی لیکن دینی کیم نوئی سو جہاں جنتی والے کم کیتے ایڈے بھی خوش نہ ہو ساڈے واسطے تیار کیتی سی. اس نو دینی جس نے جنتیاں والے کم کیتے. یہ فرماندا ہے فاما من اوتی کتابہ بے یمینہ فیقول ہا مقرؤ کتابیہ. بندہ کھڑا ہوئے گا میدان معاشر وچ تے نیک بندے نو نامہ اعمال اس دے سجے ہاتھ وچ ملے گا. کہتے وچ ملے گا تے سارے دعا کرو کہ اللہ سانو سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال دے. کیونکہ جتھے حضور نے فرمایا کہ جتھے 40 بندہ مل کے بیٹھا ہوئے نا 40 بندہ مل کے بیٹھا ہوئے تے وہ ایک باری دعا کرتے تے میرا رب قبول کر لیندے. تے اسی اہل سنت ہیں تے ساڈا تا کی دوست بھی ہے. اسی تے کدی شرک و بدعت دیاں پٹاریاں رکھیاں ہی نہیں. ساڈے کول تا محبت علیہ سبدا ہوندا ہے. سبحان اللہ. میرے کریم نے کی فرمایا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ قاریہ عالمہ فاضلہ نیرہ منورہ صدیقہ کائنات حضرت صدیقہ بنت صدیق ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا کہ جدو بندہ دنیا تو چلا جائے اور مر جائے اس کا دفن کا انتظام کرن تو پہلے اس کا جنازہ 100 بندہ مل کے پڑھ دے تے بندہ دعا کر دے اے مالک اس بندے نو بخش دے تے میرا رب اس کو بخش دے. اس نو بخش دے گا. کہ ام المومنین دا دریا سوالات دا جوش چایا تے حضرت ام المومنین نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کملی والے حبیب ایک گل تے ٹھیک ہے کہ اگر بندہ مرن والا ہوئے جڑا مر جائے اس دا 100 مسلمان مل کے جنازہ پڑھ کے دعا مانگ دے تے جنازہ کیے فرض کفایہ کیے جنازہ اسی اس سے واسطے نہیں پڑھ دے آنے فرض کفایہ ہے ایک بندے نہیں پڑھ لیا تے ہو گیا. اور یار سارے ہی سوچ رکھا کہ ایک بندے پڑھ لیا تے ہو گیا تے 100 نہیں ہویا تے پھر کی ہوئے گا. اس واسطے مرن والے دا جنازہ پڑھیا کر تاکہ کل میں کوئی ساڑھے جنازے تے بھی آ جائے. اے نہیں بھی اسی آکھی رکھی اللہ کوئی اور پڑھ لائے گا فرض کفایہ ہے تے ساڑھی باری بھی ہے گا کوئی آنکھ چھٹے اللہ فرض کفایہ ہے کوئی اور ہی پڑھ لائے. اس واسطے آج اگر کسی دا سی جنازہ پڑھیں گے تو کل کوئی ساڈا بھی پڑھے گا. میرے کریم نے کی فرمایا 100 بندہ مسلمان جنازہ پڑھ دے تو اللہ مرن والے کو بخش دے گا. مرن والے کو 100 بندہ مل کے جنازہ پڑھ کے بخشش کی دعا کرتے ہوئے اللہ مرن والے کو بخش دے گا. حضرت ام المومنین نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کملی والے حبیب اگر 100 بندہ نہ ہویا تو پھر کی بنے گا. تو میرے حضور نے کی فرمایا حضور نے یہ نہیں آکھیا کہ عائشہ بس چپ خبردار جو میں کہہ دیتا ہے میں کہہ دیتا ہے جو کچھ میں عجیب مولویوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے. حضور نے تو بس آ کے پیغام ہی پہنچائے. حضور نے اختیار کوئی نہیں. جو کچھ رب نے کہنا ہے وہی حضور نے اگے حکم کرنا ہے. کوئی اپنے
کولو باتہ گھاٹا کرن دی جرت تے حضور نے پہلے کی فرمایا 100 بندہ کی فرمایا 100 تے پھر ام المومنین نے سوال کیتا تے حضور نے کی فرمایا حضور نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو اگر میرا غلام دنیا تو چلا گیا تے مرن والے تے جنازے 40 بندہ آ کے دعا کرتے ہیں میرا رب بخش دے گا سبحان اللہ ام المومنین نے پھر سوال کیتا یا رسول اللہ اگر 40 بھی نہ ہویا تو وہ غلام کی کرے گا وہ غلام کی کرے گا کہ میرے حضور نے فرمایا اے عائشہ اگر 40 بھی نہ ہویا نا تے ترائے چھوٹیاں چھوٹیاں صفحہ بنا کے وہ مسلمان مرن والے دا جنازہ پڑھ کے بخشش کی دعا کر دیں میرا رب بخش دے تے جدوں بندہ نیک ہوندا ہے مومن ہوندا ہے کامل ہوندا ہے اس کا نام اعمال سچے ہاتھ چ سچے ہاتھ چ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول اقرؤ کتابیہ تے قرآن اعلان کرتا ہے رب فرماتا ہے بندے کو حکم ہوئے گا پڑھ اپنا نام اعمال پڑھ آج بھاوے بندہ الف دی گلی نہ جانتا ہوئے ایک دیاڑے سکول نہ گیا ہوئے مسجد ابوے کو بھج کے لگتا ہوئے تے میدان معاشرے وچ اپنا نام اعمال اپنی اکھاں نال پڑھے گا تے پڑھے گا نہیں کس زبان وچ پنجابی شنجابی بھول جائے گی بات سمجھے بڑے سوکھی ہے بڑی تیسے جی پڑھ لا گی یہ بھول جائے گی عربی زبان وچ پڑھے گا لموتیا قرآن نے اعلان کیتا جدو فاما من اوتیا کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤ اقرؤ کتابیہ کہ اپنا نام اعمال اپنے اکھاں دے نال پڑھ تے بندہ ہوئے گا نیک مومن مسلمان حضور تے قربان آکھے گا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ میں مالک اے میرے کریم میں نو پتہ ہے میں اس گل کا گمان کرتا ہوں کہ ایک ایسا بھی دن آنا ہے کہ میں اپنے حساب دے متھے بھی لگا میں اپنے حساب دے متھے تے اللہ کی فرمائے گا فاہوا فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ جا تو عیش کی زندگی بسر کر خوشحالی دی زندگی بسر کر قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ یہ صدقہ اس دا ہے کہ جڑا تو اگے بھیجیا ہے اس دا صدقہ ہے جڑا تو اگے بھیجے ہے اگر تو اگے نہ بھیجدا دنیا تے کوئی نیک کام نہ کردا تو نیکی والے پاسے نہ ہوندا تے پھر نہ تینوں جنتاں ملدیاں نہ تینوں میوے ملدے نہ تینوں جنت دے باغات ملدے نہ تینوں جنت دیاں نہراں ملدیاں نہ تینوں حوراں ملدیاں پھر تینوں حوریں ہی ملدی لیکن کی فرما رہے ہیں کہ بندہ گناہگار ہوئے گا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ تفسیر مظہری دے اندر فرماتے ہیں کہ جدو بندہ ہوئے گا نا گناہگار تے اللہ دے حضور کھلوتا ہوئے گا رب نے سارا کچھ کھول کھول کے بیان کیتے اگر اسی قرآن نہ پڑھیے اسی اگر قرآن دے نال پیار نہ کریے قرآن دے نال محبت نہ کریے
تے ساڈا قصور ہے قرآن نے تے ایک شیشہ کر دیتا ہے سب کچھ. اسی صرف جدو رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے نا ادو ہی اسی قرآن ویکھتے ہیں نا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں قرآن ہی پڑھنا خیر نہیں پڑھنا. اس واسطے میرا بھائی قرآن کو ہر روز پڑھیا کر تاکہ تیرے اوپر رب دی رحمتاں دا نزول ہو جائے. سبحان اللہ. فَمَا مَنْ أُوتِيَ کتابہ بشمالہ جدو بندہ ہوئے گا گناہگار. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کہندے کہ اس دا نام اعمال اس دے سینے دے وچوں ہتھ پا کے کمر نال کھنچ لیا جائے گا. اس دے پیچھے کھبے ہاتھ دے اندر نام اعمال پکڑایا جائے گا. او کہ لم اوتی کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتھا کانت القاضیہ. کاش میں کبھی پیدا ہی نہ ہوتا اے نام اعمال میرے متھے ہی نہ لگتا. اے میرے متھے نہ لگتا. ایسا لگتے قرآن دا یوم تزالو کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها کہ ماں اپنے بچے نو دودھ پیتے بال نو چھاتی تو اٹھا کے پھینکے گی آکھے گی مالک ایدہ میرے نال کوئی تعلق نہیں. ایدہ میرے نال کوئی تعلق نہیں. میں جانتی ہی نہیں میں نے پہچانتی ہی نہیں. او ماں کہ جڑی اپنے بال تو ایک منٹ وسا نہیں سکتی. اگر سردیاں دیا راتاں ہوں چھوٹا بچہ پیشاب کر دے ماں بار بار اٹھ کے جگہ سکا کے بچے کو سماندی ہے تے سیدھی جگہ تے آپ صاحب ہوں. تے آج اسی جدو وڈیرے ہو جاتے ہیں تے ساڈے باز میں طاقت آ جاتی ہے ساڈی چھاتی ہے زور آ جاتا ہے ساڈا دماغ اتنیاں ہوا میں آ جاتا ہے تے ماں کوئی گل چا کرے نا اماں آکھے چا بیٹا مسجد جا کے نماز ہی پڑھ لے کر اماں ہاتھ اوپر بھی رہتی ہے. میرا بھائی ماں دی ممتا دا تینوں اندازہ نہیں ماں دے پیار دا تینوں اندازہ نہیں. لیکن میدان معاشرے ماں بھی اپنے بچے دے پیار میں بھول جائے گی. اے دوست ایک دوسرے دے نال کتنا پیار کرتے فون کر دیں بھائی فلانی جگہ تے بیٹھا آ جا اتنے تکے بھی لے بیٹھا مچھی بھی لائے بیٹھا چاہ بھی پکوا لیتے ہیں آ جا منٹ لا. لیکن قرآن کی ہے ولا حمیم ولا یسالو حمیم حمیمی یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ. کہ وہ تو آکھے گا اے مالک اے سارا کچھ تو لے لے میں تو پہچانتا ہی نہیں. دوست اپنے دوست کو نہیں پہچانے گا بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا بیوی اپنے خاوند کو نہیں پہچانے گی بلکہ بندہ آکھے گا مالک اے سارا کچھ میرے کو تو فدیہ لے لے میں نو چھوڑ دے. سارا کچھ میرے کو فدیہ لے لے میں نو چھوڑ دے. تے پھر بندہ اندے نال کیوں نہ پیار کرے جڑا اوکھے وقت نہیں کام آئے گا. کوئی کام نہیں آئے گا لیکن اس وقت بھی کم آئے گا تے تیرا تے میرا رسول کم آئے گا. تے اس رسول دے نال اسی اج کیوں نہ محبت کریے اس رسول دے نال اسی اج کیوں نہ پیار کریے. وہ رسول ہے کہ جس کا قدم آ جائے تے بے جان چیز دے اندر بھی جان آ جاتی ہے. بے جان چیز جان آ جاتی ہے. تے جے اگر اس نے قدم لگن دے نال بے چیز جان دے اندر
زندگی آ جاتی ہے تے اندر اپنے بچ موت کیویں آ جاتی ہے. پتھر ہے نا پتھر. حضرت احد پہاڑ رضی اللہ تعالیٰ کہ رحمت اللہ علیہ، احد پہاڑ ہے، پتھر ہے، بے جان ہے، ان کے اندر جان تو نہیں، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے کے آئے، حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر، حضرت عثمان تے پہاڑ میں وجد کیتا، پہاڑ میں وجد کیتا، پہاڑ ہلیا، پہاڑ میں رقص کیتا. حضرت علامہ عثمان ہارونی سخی شہباز قلندر آپ نے نقشہ کھینچیا. حضرت سخی شہباز قلندر دا کی نام ہے؟ حضرت جڑے روز بس بھر بھر کے شہباز قلندر تے جا رہے ہیں انہوں نے نام ہی نہیں پتا کہ نام کی کدی پتہ لگ جائے نا کہ انہوں نے نام تے عثمان ہے تو منہ نہ کرے. آفران نبی دا نما کہ آخر چون دمے دیدار می رقصم مگر نازم بائیزو کے پیش یار می رقصم. کہ جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا قدم اور پہاڑ دے آیا تے پہاڑ نے رقص کیتا. پہاڑ نے آکھیا تھانوں کی بتائے میرے اتے کریم تشریف لے آئے نے کیوں نہ وجد کرا، کیوں نہ وجد کرا، میں کیوں نہ رقص کرا. تے جس محبوب دا قدم بے جان پتھر تے آئے تے ان دے وچ جان آ جائے. یہ جو اشارے ہوتے ہیں نا یہ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، خطیبوں کے انہوں پہ گزارے ہوتے ہیں. اللہ کرے تو سمجھ ہی نہ آئے. کہ پہاڑ میں وجد کیتا ہے، پہاڑ میں رقص کیتا ہے تو جان آ گئی اس پتھر وچ. آج جڑے لوگ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ یعوذ باللہ مردہ ہیں او ظالمہ، اگر مردہ شاید حضور دا قدم مبارک آ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات کریم دا سایہ آ جائے، سبحان اللہ، صرف سایہ تے اندے وچ جان آ جاتی ہے. تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اچھا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنتی ہے، جنہ عقیدہ ہے وہی بولو، باقی میں مجبور نہیں کرتا کیونکہ تسی اگے بڑے مجبور بیٹھے ہو. آقا علیہ السلام جنتی ہے تے جنت کے اندر نیند نہیں، جنت وچ نیندر. قرآن کہتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها فقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللہ جنتیاں نو آکھے گا جنت چلے گا تھے سلام ہوگی تے تھے بھی سلام، کیونکہ مسجد وچ بیٹھے ہو تے مسجد کو جنت تو کم تھا تے مرجاب کے بابا جنت تے اندر ہے ہی کوئی کیوں آئی ہوئی ہے. جڑا بندہ جنت تے جگہ تے نیندر آندی ہی نہیں تے جنت وچ نیندر ہے ہی نہیں، جنت میں نیند نہیں، جنت میں کسی قسم کی وبا نہیں، جنت میں کوئی غلاظت نہیں. جنت میں ایک اور بات بھی کروں کہ جنت میں موت بھی
جنت میں موت بھی. قرآن فرماتا ہے فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے جنت دے اندر رہو. میرا خیال ہے تھوڑا جنت جان دا ارادہ ہی کوئی تے ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے جنت چ رہنا ہے. تے جنت چ نندر نہیں، جنت چ موت نہیں. تے حضور جنتی ہے، حضور جنتی ہے. تے جی اگر حضور جنتی ہیں، اے تسلیم کرتے ہیں کہ حضور جنتی ہیں، تے جڑے لوگ آنے نا حضور علیہ السلام علیہ باللہ مردہ ہیں، پہلے حضور کے جنتی ہونے کا انکار ہم تو نہیں کر رہے. حضور کے جنتی ہونے کا انکار ہم تو نہیں کر رہے. جو لوگ حضور کے جنتی ہونے کا انکار نہیں کرتے وہ حضور کی زندگی کا بھی انکار نہیں کرتے. جو حضور علیہ السلام کی حیات زندگی کا انکار کرتے ہیں وہ حضور کو مردہ تسلیم کرتے ہیں. تو پھر وہ ظالم پہلے حضور کے جنتی ہونے کا انکار کریں. لیکن حضور جنتی ہیں تو حضور زندگی میں بھی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جنتی بھی ہیں، حضور حیات بھی، حضور زندہ بھی ہیں. آقا علیہ السلام جیسے دنیا میں زندہ تھے ایسے حضور آج بھی زندہ ہے. اب حدیث پاک بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات المصابیح میں بھی ہے کہ استوائے حنانا آقا علیہ السلام کریم آقا علیہ السلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلی والے محبوب روم کے بادشاہ حسین و جمیل خوبصورت تختوں پر بیٹھ کر وہ باتیں کرتے ہیں، وہ تبصرے کرتے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں، اور آپ ایسے کریم ہیں جو دنیا کی بھی خبر رکھتے ہیں آخرت کی بھی. دنیا کی بھی خبر رکھتے ہو آخرت کی بھی رکھتے ہو. تو پھر آپ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. تو یا رسول اللہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم آپ کے لیے منبر بنا کے دے دیتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کے غلاموں نے جب آپ علیہ السلام کے سامنے اصرار کیا تو میرے کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ کی مرضی ہے، آپ کی یہ رضا ہے تو ہماری یہ قضا ہے. اگر بنوا سکتے ہو تو ٹھیک ہے. جب منبر بن گیا، منبر ابھی تک حضور منبر پہ نہیں آئے تھے، تقریباً 2-3 بالشت کا فاصلہ تھا. آقا علیہ السلام منبر کی طرف آ رہے ہیں تو وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے تیرے اور میرے رسول خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس سے صحابہ فرماتے ہیں ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے کسی ڈاچی کا بچہ مر جائے تو وہ چیختی ہے، چلاتی ہے. ایسی آوازیں آنے شروع ہو گئی، رونے لگ گئی، سارے قطار رونے لگ گئی اور دکھوں اور مصیبتوں میں گھر گئی. آپ نے نہیں سمجھا کیونکہ آپ چٹ پٹی تقریریں سننے والے لوگ ہیں نا، چٹ پٹیاں، خوش الحان، شیریں زبان، شیریں لسان. لیکن کبھی کبھی قرآن بھی سن لیا کرو، کیونکہ یہ ہمارے اوپر تانا ہے کہ سنیوں کو قرآن نہیں آتا. وہ بیچارے سچے ہیں، وہ بیچارے جو کہتے ہیں نا کہ سنیوں کو قرآن نہیں آتا وہ سچے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ابھی تک سنیوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہوا، ورنہ ان کو پتا چلے کہ قرآن جتنا سنیوں کو آتا ہے اتنا کسی کو بھی.
نہیں آتا. جس وقت آقا علیہ السلام منبر تے آئے تے وہ زاروں قطار رون لگ پہ. حضور پھر ہٹ کے اندے ول گئے تے جا کے اندے ہاتھ رکھ کے تھپکیاں دیتنی. تھپکیاں جی میں ایک بچے کو ماں سلاتی ہے نا تھپ تھپ کے. اجے میں نکے ہونے تھوان سلایا تے تسی وہ بھول گئے ہو. تاں یہ گمان بڑی اونچی اونچی آوازاں دے نال کلام کر دے. اس واسطے تھپکیاں دے کے نا تے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حضور نے پوچھیا تینوں جنت جانے کہ ایتھے میں تینوں سرخ کر دیاں. اس آخیا یا رسول اللہ تسی مینوں ایتھے چھوڑو اس جنت وچ پہنچا دیو. تے میں گزارش یہ کر رہا سا آخری گزارش یہ جدوں ایک بے جان چیز دے اندر آقا علیہ السلام دا ہاتھ لگتا ہے تے جان آ جاتی ہے تے اس رسول جان کیویں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے وما علیہ الا البلاغ المبین. نبوت دے پھل کولوں وحدت دی کلی کولوں مکھ جنے پھیر لیا میرے پیر علی کولوں. پاک محمد تو پاک محمد تو دس اوس کی لینا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی